بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم میں سے جو لوگ انتقال کر جائے اور اپنی بیویاں چھوڑ دے تو یہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھے، اور جب یہ عورتیں متوفی عنہا عورتیں جب اپنی عدت پوری کر لے تو یہ اپنی خوشی سے اگر کچھ کرنا چاہے تو ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے معروف طریقے سے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اور تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم پیغام نکاح بھیجو یا پھر اپنے اندر کسی بات کو چھپا کے رکھو یا پیغام نکاح اشارتاً بھیجو۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ عنقریب تم ان باتوں کو ان عورتوں کے سامنے بیان کرو گے، لیکن تم ان سے چپ کے وعدہ نہیں کرنا، مگر جو کچھ کہنا تو بھلی باتیں کہنا، اور پیغام نکاح کو مضبوط نہ کر لینا جب تک کہ عدت کی مدت پوری نہ ہو جائے، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والے اور بڑے حلیم اور بردبار ہے۔ ناظرین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر عدت اور اس کے احترامات کو بیان فرمایا ہے۔ یہاں خصوصاً جس کا شوہر انتقال ہو جائے، اللہ نے ان کی عدت کے تعلق سے کچھ باتیں بیان فرمائی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر انتقال ہو جائے تو اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن ہے کہ وہ عدت میں رہے۔ 4 مہینے اور 10 دن یہ ان کے لیے اس میں ٹھہرنا ہے عدت کے اندر۔ یہ سب سے پہلی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ 4 مہینے اور 10 دن یہ ان عورتوں کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہو، جس کا رحم جو ہے خالی ہو، ان کے لیے یہ حکم ہے۔ لہٰذا اگر کوئی حمل سے ہے تو اس کے لیے عدت وضع حمل ہے، جس کا تذکرہ ہم نے اور آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ اور تیسری بات اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب عدت پوری ہو جائے تو عدت کے پوری ہونے کے بعد اگر وہ اپنے لیے دوسرے نکاح کا انتظام کر لے یا کرنا چاہے یا گارجین کروانا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ جب تک وہ عدت کے اندر ہے تب تک اس عورت کے لیے زیب و زینت، کپڑا اچھا رنگین کپڑے ہوں، خوشبو ہو، عطر ہو، مہندی ہو، سرما ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی جو زیب و زینت اور سنگار کی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اچھے، عدت کے اندر جو سنگار اور زیب و زینت جو منع ہے، یہ ان عدتوں کے اندر ہے جن عدت میں تجدید نکاح ضروری ہے، طلاق بائن یا 3 طلاق والی عدت ہو یا انتقال والی عدت ہو، ان عدتوں کے اندر جو ہے سنگار یا زیب و زینت یہ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر طلاق رجعی دی ہے تو طلاق رجعی میں بطریق اولا سنگار کرے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ شوہر اس سنگار کی وجہ سے وہ رجوع کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آگے بیان فرماتے ہیں کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ، کہ جب شوہر کا انتقال ہو اور وہ عدت کے اندر ہو
تو صراحتاً نکاح کا پیغام کسی مرد کو دینا اس عورت کے لیے، یا کوئی مرد اس عورت کو صراحتاً یہ پیغام دے کہ ہم تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، یا عورت خود کہے کسی مرد سے جبکہ شوہر کے انتقال کی عدت کے اندر وہ بیٹھی ہے 4 مہینے 10 دن، اور وہ کسی اور مرد سے کہے کہ ہم جو ہے تم سے نکاح کرنا چاہے، تو یاد رکھے جب تک عدت کے اندر عورت ہوتی ہے، عدت کے اندر دوسرا نکاح جائز نہیں ہے، اور انتقال والی جو عدت ہے یعنی 4 مہینے اور 10 دن، اس کے اندر صراحتاً پیغام نکاح دینا چاہے دوسرے مرد کے لیے یا اس عورت کے لیے جو خود عدت میں بیٹھی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ اگر اشارتاً اگر پیغام کوئی مرد اس عورت کو دے دے تو یہ جائز اور درست ہے۔ اشارتاً جیسے مثال کے طور پر ایک عورت ہے جو اپنے شوہر کے انتقال کی عدت میں بیٹھی ہے اور وہ بڑی نیک ہے، نمازی ہے، قرآن کی تلاوت کرتی ہے، تو اب مرد اس سے کہے کہ تم بڑی اچھی بڑی نیک ہو، تو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ہم تم سے نکاح کریں گے، یا یہ کہ اس طرح سے بھی اشارہ دیا جا سکتا ہے کہ ہم ایسی عورت سے یا لڑکی سے شادی کریں گے جس کے اندر وہ خوبی ہو جو تمہارے اندر خوبی ہے، یعنی تمہاری خوبی والی ہم لڑکی یا عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اشارے ہیں، لہٰذا یہ اشارے درست ہے لیکن صراحتاً نہ کہیں۔ ہاں اگر دل میں انسان اگر یہ بات چھپا کے رکھے، او اکننتم فی انفسکم، کہ اگر انسان اپنے دل کے اندر اس بات کو چھپا کے رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ان سے ہرگز عدت کے اندر جو ہے نکاح کی پختگی کی بات نہیں کر لینا جب تک کہ عدت پوری نہ ہو جائے، اس کے بعد تم ان سے نکاح کا پیغام بھیجنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو، چونکہ یہ جو اوقات ہوتے ہیں نکاح کے، طلاق کے، عدت وغیرہ کے، ان اوقات میں انسان اللہ سے کے خوف سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ ان اوقات کے اندر میرے احکام کی پاسداری کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کے توفیق عطا فرمائے۔